يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ فأنا یؤفکون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وہی خطبہ منافقین کی طرف آئے ہیں جو امام نے، جس میں منافق لوگوں کی کوالٹیز بتائی ہیں۔ تو ہم نے سورہ منافق کی آیت نمبر 4 پڑھی ہے، جس میں خداوند عالم نے جو خدا قرآن میں جو کوالٹی بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم منافقین کو دیکھتے ہو نا، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کا جو ظاہری جو جسم یا جو بھی ان کی جو ظاہری چیز ہے وہ تمہیں عجب کر دے گی، حیران کر دے گی۔ وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بولتے ہیں، اگر وہ بولیں گے تو تم ان کی بات کو سنو گے، لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ، ان کی جو باتیں یا جو وہ لوگ ہوں گے اس طرح سے ہوں گے، خشب مسند۔ یہاں پر خداوند عالم کہتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ اس خشک لکڑی کی طرح ہوتی ہے کہ جو لکڑی جو ہوتی ہے بالکل سوکھی ہوئی ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے، جس کے اوپر صرف پکڑ کے تکیہ دیتے ہیں، یعنی جس کے صرف ہم سہارے پہ چلتے ہیں، وہ اس لکڑی کی طرح اس کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اس میں جان نہیں ہوتی ہے۔ وہ صرف اپنی باتوں کو صرف ایک ڈھال بناتے، ایک سہارا بناتے ہیں تاکہ ان کی ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ ان پہ بھروسہ کریں۔ اور پھر کل صیحۃ علیہم یحسبون، جو منافق ہوں گے نا، منافق کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، خدا کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ، کیونکہ ان کے خراب کام ہوتے ہیں، جب ان کے خراب کام ہوتے ہیں تو ان کے سوچنے کا طریقہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گمان کرتے ہیں کہ ہر چیز، ہر آواز، ہر چیز جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہے، جو بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی ہر قرآن کی آیت جب نازل ہوتی تھی تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہے، ہم العدو، وہی لوگ جو ہیں وہ ایک حد ہوتی ہے اللہ کی، ہر حد کو کراس کرنے والے، فاضرہم، بس ان سے دور ہو جاؤ، احتیاط کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، اور پھر ان لوگوں کو سے دور ہو جائے۔ قاتلہم اللہ، یہاں اللہ ان کو بد دعا دیتا ہے کہ اللہ ان کو قتل کر دے یا اللہ ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور پھر یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے خدا کے دشمن ہے۔ پھر یہاں پر آتے ہیں خداوند عالم لاسٹ میں کہتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کس طرح سے وہ لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے منافقین کی جو صفتیں ہمیں بتائی ہیں وہ یہی بتائی ہے کہ ان کی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند عالم بتاتا ہے کہ مومن کے جو ہیں وہ 4 دشمن ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے اور حسد، یعنی مومن یحسدہ، جو مومن سے حسد کرتا ہے، منافق ہوتا ہے جو ان کو گمراہ کرتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے، کافر ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مومن کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور جب ہم آتے ہیں نا کہ منافقوں کو کیوں ایک خشک لکڑی کی طرح، لکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے اس قرآن کی آیت میں، کأنہم خشب مسند، خداوند عالم نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ جتنی بھی وہ دلیلیں بتاتے ہیں اس میں ہمیشہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ پائیدار نہیں ہوتے، وہ ٹوٹنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے اس لیے اللہ نے خشک لکڑی کی بات کی ہے، اور خشک لکڑی کی طرح وہ لوگ ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی رحم، کوئی پیار، کوئی محبت، یعنی وہ اٹریکشن ہی نہیں ہوتی ان کی طرف، وہ حق کی طرف آتے ہی نہیں، وہ حق کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ اور جب ہم کہتے ہیں خشک لکڑی کی طرح، کیوں ان کو تشبیہ دی گئی ہے اس میں؟ کیونکہ وہ بس صرف کھڑے ہیں، ایک بے جان جسم کی طرح وہ کھڑے ہیں، ان کے اوپر کسی چیز کا، کسی قرآن کا، رسول کا، حدیث کا، کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ قدرت ہی نہیں رکھتے ہیں اللہ کی باتوں کو سننے کی۔ تو اس لیے اس کو، ان لوگوں کو یا ان لوگوں کی باتوں کو کأنہم خشب مسند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے خطبے کی طرف، کہ جس میں میرے مولا نے، ہم نے 3 کوالٹیز بتائی تھی، کہ میرے مولا نے 3 کوالٹیز بتائی تھی کہ لہم بکل طریق سریع، ان کے لیے وہی، اگر آپ راستے میں جاؤ گے تو بہت اتنے لوگوں کو وہ لوگ گمراہ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی کہیں پر بھی ہم جائیں گے تو ہمیں راستے میں، گلی میں، کوچے میں لوگ نظر آئیں گے جن کو ان لوگوں نے خراب کیا ہے۔ وَإِلَى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٍ، اور وہ لوگ یعنی لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت ہوتی ہے۔ وَلِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ، اور ہر ایک کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ظاہراً
ظاہراً وہ دکھاوا ایسا کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک 2 صفتیں امام اور بتاتے ہیں، وہی اتنی یہاں پر بھی خوبصورت امام بتاتے ہیں، یہ بھی جو منافقین ہوتی ہیں ان کے لیے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ چیز آ جائے، یتقارضون السنا ویتراقبون الجزا، کہ ہمیشہ یتقارضون السنا، ہمیشہ وہ لوگ جھوٹی تعریف کرتے ہیں تاکہ ان کی جھوٹی تعریف کی جائے۔ یتقارضون قرض سے نکلا ہے، اور قرض کا مطلب بھی ہوتا ہے نا کہ ایک حصہ، قرض میں نے پہلے بھی بتایا تھا، قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایپل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس میں سے دانتوں سے کاٹ کر اس کا ٹکڑے کو الگ کرنے کو قرض کہتے ہیں۔ ثنا وہی تعریف میں ہوتے ہیں، ہمیشہ بس یتقارضون، ٹکڑے ہوتے رہتے کہ کہاں پر بس لوگوں کی تعریف کرتے رہتے، یا خود اس لیے کہ ان کی بھی جھوٹی تعریف کی جائے۔ اور پھر یتراقبون الجزا، اور ہمیشہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مجھے جو ہم کرتے ہیں اس کی مجھے جزا بھی دی جائے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی میرے مولا اتنا خوبصورت یہ بتاتے ہیں کہ جو جھوٹی تعریف ہوتی ہے نا، اگر کسی کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو بھئی نہ بولو، چپ رہنا اس جگہ پر بہتر ہے، لیکن میرے مولا یہاں بتاتے ہیں کہ وہ جھوٹی تعریف کرتے تاکہ ان کی جو عیب ہے وہ چھپ جائے اور لوگ ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر یتراقبون الجزا، وہی کہ وہ لوگ ہمیشہ اسی تلاش میں ہوتے ہیں، جیسے کافی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کام کرتے کہتے ہیں مجھے شکریہ کیوں نہیں کہا، مجھے یہ کیوں نہیں کہا، اس کے بعد وہ فون ہی بند کر دیں گے کہ بھائی شکریہ، مہربانی، تھینک یو، یہ بولنا چاہیے ہر وقت، بس ان کے پیچھے ہم کہتے رہے کہ ہاں بھئی آپ نے ہمارے لیے اچھا کیا، ہاں بھئی آپ نے ہمارے لیے اچھا کیا۔ تو یہاں منافقین کی جو امام جو ہے وہ کوالٹی بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر 3 کوالٹیز ایک اور امام بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان سألوا الحفو، جب بھی کوئی چیز کا سوال کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی سے مانگتے ہیں تو وہ اس طرح سے نارملی نہیں مانگتے، وہ کیا کرتے ہیں، الحفو، یعنی وہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، بہت زیادہ، کہ بس یہ دے دو اور دے دو، یہ دے دو، یہ چیز مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ وَإِنْ عَزَلُوا كَشَفُوا، اور اگر یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اگر کوئی ان کے پاس سیٹ ہے، مقام ہے، جگہ ہے، اگر ان عزلوا کشفوا، اگر ان کو اس جگہ سے، مقام سے، وہ جو ان کی پہلے سیٹ تھی یا جو بھی تھا اس سے اگر ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر کشفوا، وہ پردے داری کو چاک کر دیتے ہیں، وہ عزت کی جنازے نکال دیتے ہیں، وہی کہتے ہیں وہ ناموسوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اگر ان کو ان کے کسی عہدے سے یا کسی جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر وہ رازوں کو کھولتے ہیں، پردوں کو ہٹا دیتے ہیں، عزت کو، ناموس کو داغدار کر دیتے ہیں لوگوں کی، بول کے۔ وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا، اگر وہ حاکم ہوتے ہیں کسی چیز پر، اگر ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کوئی منصب اور کوئی سیٹ دی جاتی ہے تو پھر وہ اسرفوا، وہ اسراف کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ان کو چلانا یہ چیز نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر اتنا خوبصورت امام نے بتا دیا کہ امام بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ جب وہ مانگتے ہیں نا تو اصرار کرتے ہیں، اور امام خود بتاتے ہیں کہ مومنین کے لیے بھی قرآن بھی کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، کہ اگر آپ لا یسألون، مت سوال کرو لوگوں سے بائی فورس کہ وہ لوگ کریں، کیا پتہ ان لوگوں کی کیا مجبوری ہو اور کسی مجبوری کے تحت وہ نہ کر سکتے ہو، اور پھر ان کو اتنا ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ظرف ہے یا نہیں ہے، یا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یا پھر ایک اور چیز میں امام نے فرمایا نا کہ جب ان کو کسی جگہ سے سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، ان کے دلوں کو ناراض کرتے ہیں، برے الفاظ، بری چیزیں، وہی جو ہے خراب چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا، یہ بھی میرے مولا نے بتایا کہ جب حاکم بنتے ہیں، جب ان کو کوئی سیٹ یا منصب یا جگہ ملتی ہے تو پھر وہ اسراف کرتے ہیں، اور پھر اسراف جو ہوتا ہے وہ ایک فساد کی چیز ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی خداوند عالم نے صاف ہمیں منع کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 میں خدا کیا کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یہاں پر بھی خداوند عالم یہی کہتا ہے نا
کہ ان لوگوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب وہ چہرے ہٹا دیتے ہیں یعنی کسی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر زمین میں فساد کرتے ہیں، یحلق الحرث والنسل، یہاں زراعت کو، ایگریکلچر کو تباہ کر دیتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، واللہ یحب الفساد، اور اللہ جو ہے وہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی خداوند عالم نے یہی بتایا کہ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں آگے کے امام فرماتے ہیں حکموں کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ان کو حاکم بنایا جاتا ہے یا جب ان کو یہ جج بنایا جائے کسی بھی سیٹ پر لیکن اسپیشلی اگر اس کو جج بنایا جائے نا تو وہ اسراف سے کام تو لیتے ہی لیتے ہیں بلکہ وہ عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتے۔ پھر ہم آتے ہیں لاسٹ پارٹ جو منافقون کا ہے، لاسٹ پارٹ میں اس میں امام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بہت دقیق باتیں بتاتے ہیں۔ جو تیسرا پارٹ ہے اس میں منافقوں کی امام جب بات بتاتے ہیں کہ منافقوں کا جو پروگرام ہوتا ہے بہت دقیق ہوتا ہے، اور پھر اس دقت کو امام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے بدترین ہوتے ہیں کہ قد اعدوا لکل حق باطل وکل قائم مائل ولکل حی قاتل ولکل باب مفتاحا ولکل لیل مصباحا۔ امام فرماتے ہیں کہ اعدو کا مطلب ہوتا ہے کہ تیار کر دینا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ اپنی تیاری میں قد اعدو، بے شک اعدو تیار کر دیا ان لوگوں نے، کل حق باطل، اپنے ہر باطل چیز کے لیے نہیں، وہ ہر حق کے اگینسٹ کسی نہ کسی باطل چیز کو وہ ریڈی رکھتے ہی رکھتے ہیں۔ اور پھر امام نے اتنا خوبصورت بتا دیا کہ وَلِكُلِّ قَائِمٍ مَائِلٍ، اور پھر یہاں امام فرماتے ہیں کہ ہر دلیل جو محکم دلیل ہوتی ہے نا اس کے اگینسٹ کسی نہ کسی چیز کو تیار کرتے ہیں۔ مائل وَلِكُلِّ قَائِمٍ مَائِلٍ، کوئی نہ کوئی حق جو قائم حق ہوتا ہے، کوئی حق و دلیل ہوتی ہے، اس کے لیے ایسی چیز بتاتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ جو اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہاں وہ ان کے لیے خراب چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَلِكُلِّ حَيٍّ قَاتِلٍ، اور ہر زندہ چیز کے لیے، ہر زندہ کے لیے ایک قاتل کو تیار رکھتے ہیں۔ وَلِكُلِّ بَابٍ مِفْتَحٍ، اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی تمام دروازے کھلے رکھتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں وہ چھپ جائے۔ میں نے بتایا تھا نا پہلے منافق کی میننگ کیا ہوتی ہے، وَلِكُلِّ لَيْلٍ مصباح، اور ہر اندھیرے میں اپنے لیے کوئی چراغ ضرور رکھتے ہیں کہ کہیں یہ مجھے کام آ جائے، کہیں پر میں پھنس جاؤں تو یہ مجھے نکالنے میں کام آ جائے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ظاہراً جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ پورا جو ہمارے پاس جو پازیٹیو سوسائٹیز ہوتی ہیں، مثبت جامعہ ہوتا ہے، اس کو خراب کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنے لیے بمبست نہیں رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے بمبست یعنی بند گلی رکھتے ہیں، لیکن اپنے لیے کبھی نہیں، اپنے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ کھلا رکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے دیکھا تھا کہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے منافقوں نے اسلام کے اوپر حملہ کیا تھا، اور کس طرح سے منافقوں نے اسلام کو تار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ کس طرح سے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی گئیں، کس طرح سے مسلمانوں کو لڑایا گیا، جنگیں کی گئی۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ان کے اوپر دروازہ گرایا، ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ اور جب میں سوچتی ہوں کہ تیسرے خلیفہ جناب عثمان کو قتل کروایا گیا، کس طرح سے یہ ساری پلاننگ کی گئی تھی، یہ کس نے کی تھی؟ یہ منافقین نے کیا تھا۔ عجب بات یہ آتی ہے کہ منافق جو لوگ ہیں وہ انہوں نے قرآن کو نیزے پر بھی اٹھانے سے گریز نہیں کیا، قرآن کو بھی نیزے پہ اٹھا لیا۔ اتنے منافقوں کی پلاننگ ہوتی ہے، اتنے ان کے سراغ ہوتے ہیں، اتنی ان کو باتیں ملتی ہیں، اتنا لوگوں کو توڑنا آتا ہے۔ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا لشکر معاویہ سے، کیا کہا تھا لشکر معاویہ کے لیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تھا کہ یہ عمار کو قتل کرے گا، اور ایسا گروپ فئت باغیہ کہا تھا کہ جو عمار کو قتل کرے گا نا وہ فئت باغیہ ہوگا۔ اب دیکھیں منافقین کے الفاظ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جب عمار کے ساتھ تھے اور عمار کو لے گئے، اور عمار جب شہید ہو گئے تو جب
عمار جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہو وہ فئت باغیہ ہو، تم لوگ ایسے ہو جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یعنی تم لوگ ایسے ہو جس پر رسول خدا نفرت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ایسے گروپ پر۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، قتل تو کیوں عمار کو جو ہے وہ علی لے کر آئے تھے، تو قصور تو مولا علی کا تھا، کیوں علی لے کر آئے، اور پھر علی جب لے کر آئے تو ہمیں قتل کرنا پڑا۔ یعنی منافقوں کی باتیں تو دیکھیں عجب ہوتی، کس طرح سے گھما دیتے ہیں اور پھر یہاں چپ کروا دیتے ہیں۔ تو میرے مولا نے سارا بتا دیا کہ ان کی پلاننگ کیسے وہ اپنے لیے سب پلاننگز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے مولا اتنی خوبصورت کوالٹی بتاتے ہیں، منافقین کی اتنی خوبصورت کوالٹی بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، یہاں کہتے ہیں یتوسلون الی طمع، وہ لوگ وصل ہوتے ہیں، وہ لوگ ملتے ہیں، یعنی یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الی طعام بالیأس، وہ لوگ دکھاوا ایسا کرتے ہیں، ظاہراً ایسا کرتے ہیں کہ متوسل ہوتے ہیں الی طمع، یعنی لالچ کی طرف، ان کی ایک دم لالچ اور ہوس ہوتی ہے، لیکن دکھاوا کیا کرتے ہیں، بالیاس، نا امیدی کا دکھاوا کرتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ہوس، لالچ سب کچھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک نا امیدی ضرور ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام یہاں ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگ لوگوں کے درمیان میں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ وہ دنیا سے نا امید، یا دکھاوا ایسا کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے نا امید ہو گئے ہیں، اور حالانکہ اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دکھاوا ان کا عجیب ہوتا ہے، یا لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں نا امیدی، لیقیموا بہ اسواقہم، اور پھر اس کے بعد جو میرے مولا ان کی کوالٹی بتاتے ہیں، لیقیموا بہ اسواقہم، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی بازار کو گرم کر سکے۔ یہ جو سارا کچھ کرتے ہیں، نا امیدی دکھاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی چاہت نہیں، لالچ نہیں، اور ان لوگوں کو نا امید کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی بازار گرم رہے اور ان کا جو بزنس ہے وہ چلتا رہے۔ وَيُنْفِقُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْلَاقِهِمْ، اور پھر یہاں یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو وہ پسندیدہ چیز جو بیچنا چاہتے ہیں نا، اس کو بیچ سکیں اور پھر وہی انفاق کر سکے، اور جو بیچ سکے، خرید سکتے ہیں، اس کے لیے امام فرماتے ہیں۔ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو کتنا میرے مولا جو ہے وہ خوبصورت بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے بزنس مین ہوتے ہیں یا ایسے سوداگر ہوتے ہیں جو چھپکے سے سودا کرتے ہیں، جو کفر، نفاق اور ضلالت کا سودا کرتے ہیں، اور ان کو خریدنے والے صرف معصوم اور سادہ اور سمپل ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ان کی قیمت صرف یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کو ہاتھ سے دے دینا۔ ایمان اس کی پے ہوتی، اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی ایمان سے، ایمان دیتے ہیں، کفر، ضلالت، نفاق کو خریدتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی بازار میں اس چیز کو بیچتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بزنس مین اور تجار جو ہوتے ہیں اپنے بزنس کو گرم رکھنے کے لیے ہر چیز کرتے ہیں تاکہ ان کی جنس کو بیچا جائے، یہ لوگ بھی بالکل اسی طریقے سے کہتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کے اندر ایک کوالٹی ہے، الانسان حریص ما منع، ایک انسان کی کوالٹی ہے کہ اللہ نے جس چیز سے انسان کو منع کیا ہے اس کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ کیوں منع کیا ہے، لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، لیکن جو عقل مند نہیں ہوتا، سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ منافقوں کو پتہ ہے کہ انسان کی یہ کوالٹی کیا، الانسان حریص علی ما منع، انسان اس چیز کو مانگتا ہے، حرص کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے جس سے اس کو منع کیا گیا ہے، تو پھر وہ اسی چیز کو انسان کے اندر ڈال کر اور اپنی بزنس کو اس کے ذریعے سے اور گرم کرتا ہے اور اس کو چلاتا ہے، اور پھر فساد کو اس پوری سوسائٹی میں لے آتا ہے۔ اور یہاں پر وہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب کے اوپر کنٹرول کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے بہت ہی خوبصورت بتایا ہے، ان کی صفت بتائی، یقولون فیشبہون ویصفون فیمہون،
امام فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کو اشتباہ میں ڈال دیتے ہیں، ان کے دماغ کو گھما دیتے ہیں۔ وہی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فئۃ باغیہ، جب ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ فئۃ باغیہ ہو تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے عمار کو قتل نہیں کیا، تو علی کا قصور تھا، وہ علی کیوں لائے اور ہمیں عمار کو قتل کرنا پڑا۔ تو وہ اس طرح سے لوگوں کو کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ فَيُشَبِّهُونَ کہ تشبیہ دے کر یا ان کو اشتباہ میں ڈال دیتے ہیں، وَيَصْفُونَ فَيُمَوِّهُونَ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ وہم میں پڑ جاتے ہیں، وہم و گمان میں پڑ جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے سامنے اپنی چیزوں کو، اپنے نفاق کو پھیلا دیتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام 2 صفتیں اور بتاتے ہیں جس کو انشاءاللہ ہم آگے چل کے کریں گے۔ تو یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی آلہ طیبین